السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک بہت ہی خوبصورت اور سبق آموز کہانی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل انمتا وائس پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام چینل اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ کہانی پسند آنے پر کہانی کو لائک کر دیں۔ امی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی بڑے بھائی صاحب کتنے چالاک ہیں، ہمیشہ ہر طرف سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ اب یہی دیکھ لیں دن بدن کیسے ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ کل تو نئی گاڑی بھی نکلوا لی۔ انہوں نے تو ہمیشہ عیش ہی کیے ہیں، یہ تو ہم ہیں جو صبح شکر سے رکھی سکھی کھا لیتے ہیں۔ بیچارے ارسلان کا حق ہمیشہ مارا گیا ہے امی۔ جب بھی رابعہ باجی کے سسرال کی بات ہوتی وہ ہمیشہ چپ کر کے بیٹھ جاتی۔ امی کو ذرا پسند نہ تھا کہ کوئی بھی ان کی باتوں میں دخل اندازی کرے، مگر آج تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ تو آپ کے بیچارے ارسلان صاحب کو کس نے کہا تھا عیاشیاں کر کے ساری جمع پونجی برباد کریں آپی؟ جس کام کا تجربہ ہی نہیں تھا تو اس میں ہاتھ ہی کیوں ڈالتے ہیں وہ دانت پیس کر بولی۔ رابعہ باجی نے افسوس سے بہن کو دیکھا جو ان کے حق میں بولنے کی بجائے اسی کے شوہر کو قصوروار گردان رہی تھی۔ دیکھ رہی ہیں امی، اب یہی عزت رہ گئی ہے میری، جس کا بس چلے گا سو باتیں سنا دے گا، وہ روحان سے انداز میں گویا ہوئیں۔ ہاں تو باجی، اس میں غلط بات کیا ہے؟ آپ ہمیشہ دوسروں سے بدگمان رہتی ہیں، کبھی اپنے شوہر سے تو دو ٹوک بات کری نہیں آپ نے کہ ٹک کر ایک کام میں ہاتھ ڈالیں۔ آئے روز تو ان کے کاروبار بدلتے رہتے ہیں۔ انسان کو اتنا جلد باز اور جذباتی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بس منافع کو دیکھتے ہی رہیں، اور کاروبار میں نقصان اور نفع تو ہوتا ہی رہتا ہے آپ کی۔ باجی، اب بھائی جان کو سمجھائیں، وہ چھوٹے پیمانے پر ہی کوئی کام شروع کریں، محنت کریں، اللہ برکت ڈالے گا۔ بچے ابھی تو چھوٹے ہیں، کل کو بڑے ہوں گے اور ظاہر سی بات ہے پھر بچوں کے خرچے بھی بڑھ جائیں گے۔ اب کہ وہ نرم انداز میں سمجھانے لگی تھی تبھی تفصیل سے بولتی چلی گئی۔ جواباً باجی نے خفگی سے رخ پھیر لیا۔ باجی رابعہ جب بھی میکے آتی تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی قصہ سنانے کو ضرور ہوتا تھا، اور پھر وہ امی کے ساتھ متواتر کئی گھنٹوں تک اس قصے کو موضوع بنا کر اپنے دل کی بھڑاس نکالتی تھیں۔ باجی کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو ہر بات کا منفی پہلو ضرور نکال آتے۔ وہ بھی ایسے ہی تھیں، بے بنیاد باتوں پر پہرو کرنے والی، اپنی غلطی تو ان کو نظر ہی نہیں آتی تھی۔ اور دوسری طرف امی کی بیجا ڈھیل نے ہی انہیں بڑھاوا دیا تھا۔ وہ بچائی بیٹی کو سمجھانے کے الٹا اس کے سسرال والوں پر ہی خفا ہوتیں۔ حیرت و معروف کو تب ہوئی جب باجی سسرال والوں کے سامنے صدقے واری ہوتیں، ساس کی خدمتیں کرتیں۔ یہ بات آج تک اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ آخر اتنی تگودو کرنے کی پھر کیا ضرورت تھی جب وہ دل سے ہی ان کی خیر خواہ نہ تھیں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ایسا ہوا۔ ارسلان بھائی کے بڑے بھائی شاہزیب نے قسطوں پر گاڑی لی تھی اور یہ بات باجی کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ بقول ان کی ارسلان چھوٹے بھائی تھے تو بڑے بھائیوں نے ہمیشہ ان کا حق مارا۔ اب جب تینوں بھائی الگ ہو گئے تو باقی دو آہستہ آہستہ اپنی جگہ پونجی نکال رہے ہیں۔ یہی بات باجی سے قطعاً برداشت نہ ہو رہی تھی۔ شاہزیب بھائی خوب محنت کرنے والوں میں سے تھے، تبھی ان کا کاروبار دن بدن ترقی کرتا چلا جا رہا تھا۔ صہیب بھائی بھی 5 سال دیار غیر میں کما کر اب مستقل واپس آ گئے تھے۔ امی کے ڈانٹنے پر تو وہ خاموش ہو گئی اور افسوس سے نفی میں سر ہلا کر اپنی کتابیں اٹھا کر اندر چلی گئی۔ اب رابعہ باجی نے پھر سے سسرال نامہ شروع کر دیا تھا۔ رابعہ باجی کی طبیعت پچھلے کچھ دنوں سے ناساز تھی۔ وہ بار بار امی سے اصرار کر رہی تھیں کہ ماہرو کو کچھ دن رہنے کے لیے ان کے ہاں بھیج دیں۔ اس کے امتحان نزدیک تھے جن کی تیاری میں اس نے دن رات ایک کر رکھا تھا، مگر امی کے ڈانٹنے پر وہ باجی کے گھر آ گئی۔ بھائی جان کچھ دیر پہلے ہی اسے گھر چھوڑ کر گئے تھے۔ بچے اس وقت اسکول میں تھے، گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ رابعہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ ان کی طبیعت کافی خراب تھی، بخار نے گویا نڈھال کر رکھا تھا۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر وہ کچن میں چلی آئی تاکہ بچوں کے آنے سے پہلے کھانا تیار ہو جائے۔ بچے اسکول سے واپس آئے تو اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اب تو بہت مزہ آئے گا، میری خالہ جانی آئی ہیں، ہم کرکٹ بھی کھیلیں گے، 6 سالہ حنان پرجوش ہو کر بولا تو وہ بے ساختہ ہنستی۔ جی جی میرے شہزادے، خالہ آپ کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلیں گے اور ہم سب خوب مزے بھی کریں گے۔ وہ اس کی پیشانی پر پیار کرنے لگی۔ رابعہ نے مسکراتے ہوئے یہ منظر دیکھا تھا۔ شام میں باجی کی ساس اپنے بیٹے کے ساتھ ان کی عیادت کو آ گئیں۔ اب بچے دادی اور چاچو کو دیکھ کر گویا نہال ہی ہو گئے۔ ماہرو کے لیے رابعہ باجی کے جیٹھ صہیب کا رشتہ آیا تھا۔ اس رشتے کو پا کر سب حیرت زدہ رہ گئے۔
باجی کا یہ جیٹ ارسلان بھائی سے 2 سال بڑا تھا اور وہ ابھی تک غیر شادی شدہ تھا۔ ارے رشتہ ڈالتے ہوئے ان کو شرم نہ آئی کہ محروق کا نکاح ہو چکا ہے؟ پھر ایسی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی رابعہ؟ امی بہت خفا ہوئیں۔ اس کا باجی پر ذرا اثر نہ ہوا۔ کیا ہو گیا ہے امی؟ کہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اتنا اچھا رشتہ مل رہا ہے جو ہر لحاظ سے بہترین ہے، وہ پرجوش سی بولیں۔ چپ کر جا رابعہ، تیری خالہ نے سن لیا تو غضب ہو جائے گا، وہ نم آواز میں بولیں۔ اب کے صحیح معنوں میں انہیں احساس ہوا تھا کہ ان کے لاڈ پیار نے ہی رابعہ کو سر چڑھایا، جو یوں وہ اتنی بڑی بات کہہ گئی۔ رابعہ ہر حال میں ماں کو راضی کرنے میں لگی ہوئی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر ایک بار امی راضی ہو گئیں تو کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ امی آپ سوچیں، اگر محروق کی شادی سہیب کے ساتھ ہو گئی تو ہمیں کتنا فائدہ ہوگا، ارسلان کا بھی بھلا ہو جائے گا اور ہمیں بھی سکون کی زندگی میسر آئے گی۔ وہ خود غرضی کی انتہا پہ تھیں، تبھی آہستگی سے نرم لہجے میں بولیں۔ واہ رابعہ باجی واہ، بہت خوب، یعنی اپنے سکون کی غرض سے آپ ساری زندگی کے لیے مجھے بے سکون کرنا چاہتی ہیں؟ میں آپ کی بہن ہوں، ایسا کون سا قرض میں نے آپ کا دینا ہے جو آپ اس طرح سے بدلہ لے رہی ہیں مجھ سے؟ محروق کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ محروق نے خود جا کر ساری بات اپنے باپ کو بتا دی۔ ابو نے تو سنتے ہی صاف انکار کر دیا۔ امی کو بھی کافی سخت سنائی، باجی غصہ ہوتی واپس چلی گئیں، مگر وہ لوگ صحیح معنوں میں تب پریشان ہوئے جب 2 دن بعد ہی روتی دھوتی آپ ہی گھر میں داخل ہوئیں۔ امی ارسلان نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور بچوں کو بھی ساتھ نہیں آنے دیا، اب سب کچھ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، محروق کا رشتہ دیں یا پھر ہمیشہ کے لیے مجھے برباد ہوتا دیکھیں۔ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے وہ شدت سے رو رہی تھیں۔ محروق نے لب بھینچ لیے۔ میں خود جا کر بات کرتا ہوں، دیکھتا ہوں ان لوگوں کو۔ سلمان جانے لگا تو رابعہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ اللہ کا واسطہ ہے تم مت جاؤ وہاں، ارسلان کے غصے سے واقف تو ہو تم، اگر انہوں نے بھی کوئی انتہائی قدم اٹھا لیا تو پھر کیا ہوگا میرا؟ وہ دائیں ہاتھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے چھوٹے بھائی کے سامنے ٹہریں جو غصہ ضبط کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ محروق کی ضد کی وجہ سے ہو رہا ہے امی، اب خوش ہو جائے وہ، بہن کا گھر برباد ہو رہا ہے۔ ہائے میرے معصوم بچے، وہ پھر سے رونے لگی تو امی نے انہیں خود سے لگا کر دلاسا دیا اور محروق تو گویا سکتے کی کیفیت میں آ گئی۔ کوئی اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا تھا بھلا کہ اپنی خوشی کے لیے سگی بہن کی خوشیوں کو برباد کر دے؟ ایک خاموشی سی گویا 4 سو رقصاں تھی۔ محروق نے گویا قسم کھا رکھی تھی کہ کمرے سے باہر نہ نکلے گی۔ رابعہ بھی کمرے میں منہ سر لپیٹے پڑی تھیں۔ اماں باہر برآمدے میں پڑے تخت پر سوچ میں گم بیٹھی تھیں۔ زندگی نے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا کہ سوچنے سمجھنے کی تمام تر صلاحیتیں مفلوج ہو چکی تھیں۔ دونوں طرف بیٹیاں تھیں، ایک کی خوشی کو دیکھا جاتا تو دوسرے کی زندگی برباد ہو جاتی۔ وہ ماں تھیں جنہیں ہر حال میں اپنی بچوں کی خوشیاں عزیز تھیں، مگر بے بسی کی انتہا ایسی تھی کہ کوئی راہ سجائی نہ دے رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ محروق کے کمرے میں آ گئیں جو کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ امی مجھے بے شک اپنے ہاتھوں سے مار دیجیے مگر مجھ سے کوئی ایسی بات مت کیجیے گا جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ ماں کے قدموں کی چاپ کمرے میں سن کر وہ بولی تھی۔ آہستگی سے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا جو نم آنکھوں سے اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھیں۔ میری محروق بہت سمجھدار ہے، ہمیشہ دوسرے کی خوشی کا خیال رکھتی ہے، انہوں نے بالآخر بات کا آغاز کیا۔ امی مجھ سے کوئی قربانی مت مانگیے گا۔ وہ کرسی سے اٹھ کر ماں کے قدموں میں آ بیٹھی۔ رونے کے سبب چہرہ بے انتہا سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں بے تحاشا سوج چکی تھیں۔ بیٹی کی یہ حالت ان سے برداشت نہ ہوئی تھی، تبھی انہوں نے بیٹی کو تھام کر سامنے کھڑا کیا اور خود سے لگا لیا۔ دونوں ہاتھ ماں کے گرد لپیٹ کر وہ سارا غم آنسوؤں کی صورت باہر نکالنے لگی۔ امی آپ کو رابعہ باجی زیادہ پیاری ہے نا، تبھی تو آپ ان کی خوشی چاہتی ہیں۔ ہلکی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ وہ ماں سے الگ ہوتے ان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر بولی۔ ماں کے بہتے آنسو دیکھ کر اسے شدید دھچکا لگا۔ آپ پر میری جان بھی قربان امی، چاہ کر کہہ دے اپنی بیٹی سے کہ اگر میری بربادی سے ان کی زندگی خوشحال ہوتی ہے تو مجھے یہ بھی منظور ہے۔ بیٹی کی اس بات نے ان کے دل میں عجیب سا بھونچال پیدا کر دیا۔ محروق نے آہستگی سے ان سے الگ ہوتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ آپ بھی حد کرتے ہیں ارسلان، میں یہاں آرام کرنے کی غرض سے تھوڑی آئی ہوں، جیسے ہی کام مکمل ہوا واپس آ جاؤں گی۔ 2 دن بھی بچوں کو نہیں سنبھال سکتے، حد ہے ویسے۔
وہ دانت پیس کر بولی، فکر مت کریں، جیسا ہم چاہتے تھے ویسا ہی ہو رہا ہے۔ مجھے پتہ ہے امی ہر حال میں ابو اور ماہروخ کو راضی کر لیں گی۔ اب وہ آہستہ آواز سے کھلکھلائی تھی، جناب اگر یہ مشورہ آپ کا تھا تو سارا کریڈٹ مجھے جاتا ہے۔ بس صہیب کی خواہش سے تو سمجھو ہمارے وارے نیارے ہو گئے، میرے بچوں کو اور مجھے بھی عیش کی زندگی ملے گی۔ وہ رابعہ سے بات کرنے کی غرض سے آ رہی تھیں، مگر ان کے منہ سے ارسلان کا نام سن کر وہ باہر ہی رک گئیں۔ وہ محض یک طرفہ گفتگو سن سکی تھیں اور ان کا جی چاہا زمین پھٹے اور اس میں سما جائیں۔ رابعہ کی چہکتی آواز سن کر ان کے قدم گویا زمین نے جکڑ لیے، مگر اگلے ہی لمحے زور سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گئیں۔ ماں کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر رابعہ پریشان ہو گئیں۔ 2 قدم آگے بڑھ کر عارفہ بیگم نے کھینچ کر تھپڑ اس کے رخسار پر مارا۔ یہ تھپڑ مجھے بہت پہلے مار دینا چاہیے تھا۔ کم وقت ہم تیری خوشیوں کے لیے ہر انتہا پر جانے کو تیار بیٹھے ہیں اور ادھر تو نے ہمیں اپنے ناٹک سے پاگل بنایا ہوا ہے۔ وہ زور سے چیخی تھی۔ ماہروخ بھاگ کر وہاں آئی۔ کیا ہوا امی؟ وہ پھولی سانسوں کے ساتھ بولی۔ رابعہ کیا نہیں کیا میں نے تمہارے لیے؟ ہر خواہش تم تینوں بہن بھائیوں کی پورے کرتے رہے کہ میرے بچوں کے دل میں دوسری چیزوں کو دیکھ کر کبھی حسرت پیدا نہ ہو۔ سلیمان اور ماہروخ سے بڑھ کر تمہارا بھلا سوچا کرتی تھی، مگر تم اتنی خود غرض نکلو گی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ابھی بس تمہارا ہی سوچا میں نے۔ اللہ نہ کرے کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو تمہارے بچوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی، مگر مجھے تو تمہیں بیٹی کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی ہے۔ جاؤ چلی جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں اپنا ضبط کھو دوں۔ ان کی اس طرح کہنے پر رابعہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جو لوگ دوسروں کو غم دیکھ کر صرف اپنے لیے خوشیوں کی تلاش کرتے ہیں، پھر ان کے حصے میں خوشی آ بھی جائے تو سکون میسر نہیں آتا رابعہ۔ بھیگے لہجے میں ماں کی کہی بات سے وہ خود کو شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ امی پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں غلط تھی، بس اپنے بچوں کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ ارسلان نے کہا تھا کہ اس طرح سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے گھر کے حالات آپ کے سامنے ہیں، صہیب کی خواہش نے ہی ہمیں یہ راہ دکھائی۔ ارسلان نے کہا تھا کہ صہیب کا کاروبار وسیع پیمانے پر پھیل چکا ہے، اگر ماہروخ کی شادی اس کے ساتھ ہو گئی تو اپنے کاروبار میں ارسلان کو بھی شامل کر لے گا۔ وہ روتے ہوئے اپنی غلطی تسلیم کرنے لگیں۔ ارسلان نے کہا اور تم نے مان لیا؟ بچی ہو تم جس سے کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ جواباً رابعہ خاموشی سے کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ آج کے اس دور میں خود غرضی نے ہر رشتے کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے امی۔ دولت ہے ہی ایسی چیز، بڑے بڑوں کے سارے کسبل نکال دیتی ہے، تو پھر رابعہ باجی کیا چیز ہیں؟ ماہروخ نے مکمل سنجیدگی سے کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایک سکون سا پورے جسم میں سرایت کر گیا تھا۔ اتنے دنوں بعد بالاخر اس بے چینی کا خاتمہ ہوا۔ وہ کھل کر مسکرائی اور موبائل اٹھا کر دیکھا جہاں حیدر کے لاتعداد پیغام آئے ہوئے تھے۔ اس نے آخری میسج کھولا، ماہروخ امی رخصتی کی تاریخ لینے آنا چاہتی ہیں محترمہ، اب آپ بتا ہی دیں کہ اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا ہمیں؟ جناب آپ کا انتظار ختم ہوا، آپ خالہ کو بھیج دیں۔ اس نے جوابی پیغام لکھ کر بھیجا تو دوسرے ہی لمحے حیدر کی کال آ گئی۔ ماہروخ کیا واقعی سچ کہہ رہی ہو؟ وہ پرجوش سا ہنستے ہوئے بولا، ہاں جی بالکل سچ، بقائے ہوش و حواس سلامت رکھتے ہوئے کہہ رہی ہوں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی تو وہ ہنس پڑا۔ یہ جو اپنی پڑھائی کی وجہ سے انتظار کی سولی پہ لٹکایا ہوا تھا نا مجھ معصوم کو، اب تو گن گن کر بدلے لوں گا تم سے۔ وہ شریر انداز میں گویا ہوا تو اس کی بات سن کر وہ سرخ پڑ گئی۔ یہ حقیقت ہے جو دوسروں کی بھلائی سوچتے ہیں ان کا اپنا بھی بھلا ہی ہوتا ہے۔ اس کی ماں نے ہمیشہ مشکل وقت میں بھی صبر کرنے کی تلقین کی تھی۔ وہ صبر کا پھل ہمیشہ دیر سے ہی صحیح پر ملتا ضرور ہے، جب اسے حیدر کی صورت میں ملنے والا تھا، جس سے اس کی دل کی تمام مسرتیں جڑی ہوئی تھیں۔ اس نے شکر ادا کیا، باجی کی اصلیت وقت پر ان پر کھل گئی، ورنہ ایک بڑے نقصان سے دوچار ہونے والی تھی۔ رابعہ اس کی بہن تھی، اس نے اسے معاف کر دیا تھا کیونکہ وہ اپنی بہن کی طرح خود غرض نہ تھی جو محض اپنا سوچتی۔ ان سب کے لیے یہی بہت تھا کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔